سوتے وقت دماغ میں بہت گندے خیال آتے ہیں، بڑا پریشان ہو گیا ہوں، نیند بھی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سونے سے پہلے ان کے دماغ میں گندے گندے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیر رات تک سو نہیں پاتے ہیں، اور وہ بڑی کوشش کرتے ہیں سونے کی، لیکن اس کے بعد بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی کرتب ہو رہا ہے، ان کے اوپر کوئی جادو ہو رہا ہے، ان کے دماغ کو کسی نے بریک کر کے رکھا ہوا ہے، دماغ کو ان کے باؤنڈ کر کے رکھا ہے، اس طرح کا بھی لوگ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو دیکھو، اگر کسی بندے کے اوپر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ تو بات صحیح ہے کہ اس کے دماغ کے اوپر وہ چیزیں اثر کرتی ہیں، اس کا دماغ جو ہے سکون محسوس نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ دیکھو جادو کا ذکر قرآن میں ہے، یہ چیز الگ، یہ بات الگ ہے کہ جادو کرنا یا کروانا حرام ہے، لیکن جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو لیکن آج کے دور میں جلدی کوئی کسی پر جادو کر نہیں رہا ہوتا ہے، عام طور پر دوسری پریشانیاں، دوسری باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بدسکونی آتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، گندے خیال آ رہے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کو بیان فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گھٹنوں کو ہٹا لیتا ہے، جب ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر وہ گھٹنوں کو رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، یا آپ کے دماغ میں گندے گندے وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، یا بعض لوگ انزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ہم کہیں مر نہ جائیں، کہیں ہمارے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کہیں اب ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو یہ تمام وسوسوں کو نکالنے کے لیے خود یہ سوچیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے، یہ آخری مرحلہ سوچو کہ اگر ہم چلے بھی گئے نا، کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہم اللہ سے ملیں گے۔ اور دوسری یہ کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے والے بن جائیں، تو بہت جلد آپ کے دل و دماغ سے اس طرح کے خیالات آنا ختم ہو جائیں گے۔ اور کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ کو یاد کرنا شروع کریں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والے وہ ہیں، عقل والے تو وہ ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نشانیوں پر غور و خوض کریں کہ اللہ نے دل بنائے، جگر بنائے، گردے بنائے، دنیا بنائی، آسمان بنایا، ان چیزوں پر بندہ غور کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ خود اس کی غیبی مدد فرمائے گا، ادھر سے اس کے دماغ کو بس ہٹا دے گا، اور شیطان اس کے دلوں پر جو گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہوگا وہ اپنے گھٹنوں کو ہٹا لے گا۔ تو یہ تو عملی طور پر آپ کو کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا دماغ پوری طرح سے باؤنڈ ہوتا جا رہا ہے، آپ کا دماغ ہر وقت، آپ کے دماغ کے اندر وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں اور آپ کا دماغ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے، تو پھر آپ کو خصوصی طور پر درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپری کچھ مسئلوں کی وجہ سے انسان کا ذہن پوری طرح سے باؤنڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت درود پاک کی زیادہ سے زیادہ کثرت کریں، اور ایک کام یہ کریں کہ گلاس میں پانی لیں اور اس میں 121 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 121 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دم کریں اور اس پانی کو پی لیں۔ پیتے ہی آپ کو جو سکون ملے گا، وہ اگر آپ کو ایسا ہوتا ہے نا تو آپ یہ کام کریں، اس کے بعد یہ کام کر کے آپ اس ویڈیو کو سیو کریے، اس میں آ کے کمنٹ کر کے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جواب پوزیٹیو ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ نے اس عمل کو کیا تو اس کے بعد آپ کو بڑا سکون ملے گا، ایسا سکون کہ ایسا سکون آپ کو کروڑوں روپے ملنے سے بھی نہیں مل سکتا ہے، ایسا سکون اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیند آئے گی۔ اور ایک چھوٹی سی دعا یاد کر لیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اس دعا کو آپ پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ لیٹیں، آپ کو ضرور نیند آئے گی، اور وہ ذہنی جو خیالات ہیں اللہ تعالیٰ ان خیالات سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، ہم اور آپ بہترین اپنے کپڑوں اور لحاف کا انتظام کر رہے ہیں۔ آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہر سال یہ غریبوں کی امداد کرتی ہے، غریبوں کو کمبل تقسیم کرتی ہے تاکہ غریبوں کے بھی بچے آرام سے سردیوں کی راتیں
बसर कर सकें। लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त यही है कि जिस तरह आप अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करते हैं, हमें ये चाहिए कि हम उन गरीब बच्चों और उन गरीब लोगों के बारे में भी सोचते रहें जो सर्दी से अपनी रातें बहुत दुश्वारी के साथ गुजारते हैं। और हम सब मिलकर ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला इस सर्दी में आने वाली ठंड में किसी को भी हम इस तरह से ठिठुरता हुआ सोने नहीं देंगे। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि ये आपकी इमदाद से ही हम इस तरह से बड़े तौर पर इमदाद कर सकते हैं। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो स्क्रीन पर आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नजर आ रहा है, इस पर ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करें। तो कम से कम एक कंबल आप अपने गरीब बहन भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। सदका और इमदाद तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन हमारा पैसा सही जगह पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये एक बड़ी अहम बात होती है। तो इसलिए आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आगाजिया वेलफेयर सोसाइटी हर तरह से गरीबों के काम आती है। तो आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग ताउन करें।